کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بڑے ہی پیارے موضوع کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، فیضان اسلام، اسلام کا فیضان، اسلام جو کہ ایک مکمل دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، نہ صرف عبادات بلکہ معاملات اور جو بھی ہمارے آپس کے دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بڑا ہی اہم معاملہ کہ جس کی ہر انسان کو روزانہ ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ ضرورت درپیش ہوتی ہے، اس سے متعلق مفتی صاحب سے سوالات کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ رہنمائی حاصل کریں گے کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر بڑا کرم فرماتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے اور اتنی برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بڑا ہی پیارا موضوع تھا جو ہمارے 1-2 سلسلوں تک ہم نے اس پر گفتگو کی، مہمان نوازی کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی، میزبان کے حوالے سے، مہمان کے حوالے سے، پھر اس کے بعد چونکہ شادی کے موقع پر اس کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے تو شادی کی رسومات اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اسی ضمن میں میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ گھر میں آنے جانے کے آداب کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ ہر انسان نے اپنے گھر میں آنا جانا ہے، کسی کے گھر میں آنا جانا ہے تو ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے، روزانہ ہی اس میں ہمیں درپیش ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسے تمہید کے اندر بیان کیا کہ ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، جی، یہ جملہ اجمالی طور پر بھی درست ہے اور تفصیل کے اعتبار سے بھی درست ہے، اور ہمارے یہ جن موضوعات کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک اجمالی طور پر ہم جو جملہ سنتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دین ہے، یہ پریکٹیکل یہ کس طرح ہے، صحیح، دنیا کے کن کن شعبوں کے بارے میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو اس کی ہم وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق بہت ہی ابتدائی، بہت ہی بنیادی چیزوں کے ساتھ ہے۔ بجا فرمائیں۔ اور اس کی ویسے تو کچھ تفصیل ہم بالکل شروع کے سلسلوں میں بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے دین کے کتنے شعبے ہیں، اور انہی میں سے ایک شعبہ معاشرت تھا۔ معاشرت سے ہماری مراد یہ تھی کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر ایک آدمی کا دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے جی، اور وہ آدمی تنے تنہا نہیں کرتا، وہاں پر ہمارے دین کے کیا احکام ہیں۔ جی، تو اب اسی کی ایک صورت یہ تھی کہ دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے یا آدمی اپنے ہی گھر میں آتا ہے، تو اب اس میں ایک آدمی تنے تنہا ہی یعنی اس میں وہ شامل نہیں ہوتا، جب وہ کسی کے گھر میں جاتا ہے تو گھر والوں سے ملاقات کرے گا اور دوسروں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے۔ بے شک۔ اب اس حوالے سے ہمارے دین کی کیا ہمیں ہدایات ہیں، کیا رہنمائی ہے،
اس میں دو چیزیں ہیں اور یہ دو چیزیں جو ہے یہ تقریباً ہر جگہ پر منطبق ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کے کچھ اصول ہیں جی. ان اصولوں کی روشنی میں ہر معاملے کو دیکھا جائے گا اور ہر چیز کے اندر یہ دیکھیں گے کہ اس اصول کو کیسے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک عام سی بات ہوتی ہے نا کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں. اب یہ ایک اجمالی جملہ ہوتا ہے نا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں. اب دوسروں کے حقوق کی آگے ڈیٹیل کیا ہے، پھر آگے اس کے جزئیات بیان کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دین کے اندر بھی دونوں طرح ہی چیزیں ہیں، کیونکہ دین ایک قانون کی صورت میں بھی ہے اور قانون کی آگے شرع کی صورت میں بھی ہے. دین کے کچھ قوانین ہیں اور وہ قوانین ہم زندگی میں جس قدر اپلائی کرتے جائیں گے اسی قدر ہمارے سامنے دین کی خوبصورت تصویر بھی آتی جائے گی اور عملی زندگی میں ہم دین پر عمل بھی کر سکیں گے. اب جیسے دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے جی جس کے اوپر شاید زندگی کے معاشرت کے ہر معاملے کا ہی مدار آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کا بھلا چاہنا. اب دین نام ہے دوسرے کا بھلا چاہنے کا. تو اب معاشرت کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اس ایک اصول کے اندر آ جائیں گی. خواہ اب والدین کے ساتھ تعلق ہے یا میاں بیوی کا تعلق ہے یا والدین اور اولاد کا تعلق ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر جب خیر خواہی، دوسرے کا بھلا چاہنا اور دوسرے کی بہتری کی کوشش کرنا، جب اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے گا تو معاشرت خود بخود اچھی ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح ہمارے دین کا ایک بڑا دوسرا خوبصورت اصول ہے، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. سبحان اللہ. تو اب جب آدمی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے یا اپنے دیگر اعضاء سے دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا، یعنی اپنے قول و فعل سے جی دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا، تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر ایک خوبصورت معاشرہ ہی وجود میں آئے گا. اسی طرح ایک اور اصول ہے، وہ اور تھوڑا سا مزید اسپیسیفک کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنا شر دوسرے سے روک کے رکھنا، یعنی تیرا یہ کام کرنا کہ تجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جی یہ بھی تیرے حق میں صدقہ ہے. اچھا، سبحان اللہ. تو اب یہ والی چیز جو ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کے گھر جاؤں دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کا مہمان بن کے جاؤں تو میزبان کو تکلیف نہ پہنچے، میں میزبان ہوں تو میرے مہمان کو تکلیف نہ پہنچے، میں اگر سیٹھ ہوں تو میرے ملازم کو تکلیف نہ پہنچے، میں اگر ملازم ہوں تو میرے سیٹھ کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، میں اگر سرکاری نوکری کرتا ہوں تو میرے پاس جو عوام، جو لوگ آتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، میں اگر سیاستدان ہوں اور میں ملک کا حکمران بن جاتا ہوں تو میری رعایا کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. یعنی اب آپ اس کو ان ڈیٹیل کرتے جائیں ہر شخص کے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر وسعت اپنے اندر رکھتا ہے کہ تیرا اپنے شر کو لوگوں سے روک کر رکھنا کہ تجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ تیرے حق میں صدقہ ہے اور اس پر باقاعدہ صدقے کا ثواب ہے. اچھا، پھر ایک تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسروں کو تکلیف پہنچنے کی کوئی صورت ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. یعنی ایک اپنے ذات سے دوسروں کو بچائیں کہ تکلیف نہ پہنچے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سے نہیں، کسی اور ذریعے سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تکلیف کا دور کرنا بھی حدیث مبارک میں صدقہ اور ایمان کی شاخ قرار دیا گیا. سبحان اللہ. یعنی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، اور اس میں ایک شاخ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. راستے میں کانٹا ہے، راستے میں کوئی اور چیز ہے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے کانٹا بھی تکلیف دے سکتا ہے، کیل بھی تکلیف دے سکتا ہے، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، یا کوئی پتھر روڑا پڑا ہوا، یا راستے کے اندر کوئی اس طرح کا سامان پڑا ہوا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سامان کو، اس تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا صدقہ ہے. حالانکہ یہاں پہ نہ رقم خرچ ہو رہی ہے نہ ہی کچھ مال کا جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. جنرل کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ صدقہ صرف اسی چیز کا نام ہے، حالانکہ یہ بھی صدقے کی کتنی خوبصورت، بہت سارے معانی ہیں. ان میں سے ایک معنی یعنی یہاں منطبق ہوتا ہے جو حدیث مبارک میں فرمایا گیا. تو اب راستے سے تکلیف دہ شے ہٹا دینا، اب اس کی وسعت میں جائیں تو ہمارے ہاں تو شاید یہی سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہوگا. راستے میں گاڑی کھڑی کرنے کے اعتبار سے،
راستے کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے کچرا پھینکنے کے اعتبار سے، راستوں کو بند کرنے کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں. مکان تعمیر کرتے ہیں تو راستوں کا ہم اس کے اعتبار سے دیکھیں. آپ نے اس سلسلے میں فرمایا تھا کہ یہ راستے سے متعلق انشاءاللہ پورا ایک سلسلہ کریں. جی بالکل، اتنا بڑا وسیع ٹاپک ہے، ایک پورا جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے، اس پر باقاعدہ احادیث بھی ہیں. تو یہ ایک اور اصول ہے کہ ہم دوسروں سے تکلیف کو ختم کریں. اچھا، اب تیسرا اس سے آگے کی بھی سٹیپ ہے، یعنی گویا یوں تھا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے، لیکن فائدہ بھی نہ پہنچے. صحیح، ٹھیک ہے، ہم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ دیٹس اینڈ. صحیح. اب اس سے آگے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اس کو دور کر دیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم سے لوگوں کو نفع پہنچے، سبحان اللہ، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے، دوسروں کو فائدہ دینے والا. سبحان اللہ. جائز طریقے سے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین لوگوں کے اندر شمار ہوگا. اب خواہ وہ اس کے اوپر اس کی نوکری ہو، یعنی ایک آدمی مثال کے طور پہ پولیس والا ہے. صحیح. پولیس والے کا کام یہ ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھے، لوگوں کو دہشت گردی سے، لوگوں کو جو ہے وہ دوسروں کی بدماشی سے بچا کے رکھے. اب اگر وہ یہ بھی کام کر رہا ہے صحیح کہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین لوگوں میں شمار ہوگا، اگرچہ اس کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ بہرحال اس شے کے اوپر ضرور عمل کر رہا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے. اسی طرح ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. اسی طرح جائز تعلیم دینے والا استاد ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. اسی طریقے سے ایون کہ جو کسی بلڈنگ کا چوکیدار ہوتا ہے، صحیح، وہ چوکیدار بلڈنگ والوں کو بھی نفع دیتا ہے، آنے والوں کو بھی نفع دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھے انداز میں بات کرتا ہے اور صحیح ان کو گائیڈ کرتا ہے. صحیح، بلڈنگ والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کو بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ رکھتا ہے. تو گویا لوگوں کو نفع دینے والا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی بہت وسیع ہے. اب اس میں کچھ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً کسی بھی دنیاوی معاوضے کے بغیر ہی لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کی دنیا کا فائدہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی آخرت کا فائدہ بھی کرتے ہیں. یعنی دوسروں کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا کا فائدہ پہنچائے، صحیح، دوسروں کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کو ان کی آخرت کا فائدہ پہنچایا جائے. ایک شخص اگر کسی ماں باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے کو سدھار دیتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کی اصلاح کر دیتا ہے، تو اس شخص نے، یعنی یہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اس نے ان ماں باپ کو کتنا بڑا نفع پہنچایا. ان کی تو زندگی جو جہنم بن چکی تھی، اس نے اس کو جو ہے وہ پرسکون زندگی کے اندر تبدیل کر دیا. نافرمان اولاد کو یا ماں باپ سے دور اولاد کو ماں باپ کے قریب کر دیا. تو اس نے کتنا بڑا نفع پہنچایا. اس کے اوپر بھی یہ حدیث مبارک صادق آئے گی، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے. تو یہ چند ایک اصول میں نے عرض کیے ہیں کہ اب ان اصولوں کو جیسے تھوڑی تھوڑی مثالیں تو میں نے ساتھ عرض کر ہی دی ہیں کہ یہ اصول صرف اور صرف کسی ایک شے سے متعلق نہیں ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اس کو بہت ساری جگہوں پر منطبق کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ بطور خواہ دوسروں کے گھر جانے کے حوالے سے، دوسروں کے گھر جانے کے حوالے سے بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ دوسرے کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے کسی اور ذریعے سے بھی تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اب اسپیسیفک کہ بطور خاص ہمارا دین پھر ہمیں جزئیات بھی بتاتا ہے، ہمیں اس کی جو تفصیلی احکام ہیں وہ بھی عطا فرماتا ہے. تو گھروں میں آنے جانے کے حوالے سے قرآن پاک کی بالتصریح آیات مبارکہ ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کہہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صحیح. اور اگر گھر کے اندر کوئی آدمی نہ ہو، کسی گھر میں جائیں اور گھر میں کوئی آدمی نہ ہو تو پھر اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے نے بولا کہ بھئی ابھی میں نہیں مل سکتا، واپس چلے جاؤ، تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو. صحیح. یہ زیادہ پاکیزہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے. مفتی صاحب یہاں پر بالتصریح جو ہے گھر میں آنے جانے کے حوالے سے احکام بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آیت کریمہ آپ نے پڑھی مفتی صاحب، اگر اس کا شان نزول بھی بیان ہو جائے اور خاص طور پر اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر جن جن احکامات کا بیان ہے
اس کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. دیکھیں آیت مبارکہ میں جو احکام ہیں وہ بڑے واضح سے ہیں. جی. فرمایا کہ اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں جاؤ تو جب تک اجازت نہ لے لو تب تک گھر میں داخل نہ ہو. ٹھیک ہے. لہذا کسی بھی دوسرے کے گھر میں جائیں تو جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، اور اجازت لینے کے ساتھ ہی فرما دیا کہ گھر والوں پر سلام بھی کرو، یعنی انہیں سلام بھی کرنا چاہیے. یہ ہمارا اسلامی طریقہ اجازت لینے کا کہ اجازت لی جائے اور ساتھ میں سلام کیا جائے. صحیح صحیح. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو اب بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ گھر میں اگر کوئی ہوتا تو بے پردگی کا اندیشہ تھا تو اس لیے منع کیا گیا، جب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو اب گھس جائیں. ایسا نہیں. فرمایا گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو سکتا ہے گھر کے اندر اس نے کوئی ایسی شے رکھی ہوئی ہے جس کو وہ کسی دوسرے کو دکھانا پسند نہیں کرتا، وہ خواہ اس کی خوبی ہے یا وہ اس کا عیب ہے. کوئی آدمی اپنی خوبی چھپانے کی کوشش کر رہا تو کوئی عیب چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو باہر صورت اجازت لے کر ہی جاؤ. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور گھر والا تمہیں یہ کہے کہ بھائی میں اس وقت نہیں مل سکتا واپس لوٹ جاؤ، تو تم بغیر اپنے دل میں کوئی بات لیے کوئی کینہ محسوس کیے واپس لوٹ جایا کرو. بڑی اہم بات ہے. وہ 3 احکام جو ہیں وہ بڑے واضح طور پہ فرما دیے. اس کے بعد ایک اگلی آیت بھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ گھر کے جو کسی کی رہائش نہیں ان کے اندر تم اجازت کے بغیر بھی داخل ہو سکتے ہو، لیکن اس سے مراد ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دکان ہے، مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، یا کوئی مارکیٹ ہے، یا کوئی سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر جو ہیں ہی اس لیے کہ جو بھی چاہے اندر آ جائے، تو وہاں پر کسی سے جو ہے وہ یعنی پبلک پلیسز جس کو کہا جاتا ہے، پبلک پلیسز جو ہے وہاں پر کسی سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے. لیکن جو گھر کسی کا رہائش کا گھر ہے وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے تفسیر جامع البیان کے اندر اس کا شان نزول یوں ہے کہ انصار کی ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے، ہاں وہ میرا باپ یا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. صحیح. گھر میں عورت کسی بھی حالت میں ہوتی ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ لوگ جو ہے نا بغیر اجازت ہی چلے آتے ہیں. تو اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ احکام نہیں دیے گئے تھے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور پھر اس کی تاکید فرما دی گئی کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر ہی دوسرے کے گھر میں جانا چاہیے. اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہاں مسئلہ کس کے یعنی شان نزول کس کے بارے میں ہے؟ باپ اور بیٹے کے بارے میں. یعنی سائلہ نے یہ کہا کہ میرے باپ اور بیٹا جو ہے وہ آتے ہیں، یعنی وہ نہیں جن کے ساتھ عورت رہ رہی ہوتی جی، ان کے احکام ذرا جدا ہیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عورت جیسے شادی کر کے کہیں گئی ہوئی جی، اب اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے آتا، میکے سے ملنے کے لیے آیا، تو کیا وہ بغیر اجازت اندر آ جائے؟ یا عورت کسی عورت کے جو اس کی اولاد ہے وہ سیپریٹ ہو چکی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ اولاد علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہنا شروع کر دیتی ہے، اب یہ اس کے بیٹے اس کے گھر میں آتے ہیں، تو کیا یہ دروازہ کھٹکھٹا بغیر ہی اندر گھسائیں، یہ بغیر اجازت کے اندر آ جائے؟ تو یہ اس کے اوپر یہ نازل کیا گیا کہ جب کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ جو تمہارا رہائشی گھر نہیں ہے تو اجازت لے کے جایا کرو اور سلام کر کے جایا کرو. اس میں دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں. اجازت لینا بذات خود ہی ضروری ہے کہ دوسرے کے گھر میں اس طرح نہ جایا جائے، اور سلام کرنا جو ہے یہ ایک اسلامی مینر جو ہے، ایک اسلامی ادب جو ہے یہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو یوں مجموعی طور پر اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور اس میں موجود سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جیسے والد کی آپ نے تفصیل بیان کی، بیٹے کی تفصیل بیان کی اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بیان کیا، تو کیا جب بندہ اپنے گھر میں جائے یا جو رشتہ دار ہیں اور ہمسائے بھی ہیں قریب قریب رہتے ہیں، اڑوس پڑوس کے اندر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، پورا بعض اوقات قبیلہ ایک ساتھ آباد ہوتا ہے، تو اب وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یا بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں، تو یہ احکامات ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہوں گے کہ وہ جب کسی کے اس طرح سے گھر کے اندر داخل ہوں تو اجازت لے کر جائیں اور یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں جدا جدا کرنے کی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اپنا گھر ہے جی، اس میں اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے یہ سارے رہتے ہیں، ایک وہ گھر ہے. دوسرا وہ گھر ہے کہ جس کو ہم اپنا تو کہتے ہیں لیکن وہ ہماری جائے سکونت نہیں ہے، ہماری رہائش وہ نہیں، پریکٹیکلی ہم وہاں نہیں رہ رہے. پریکٹیکلی ہم وہاں نہیں رہ رہے. جیسے مثال کے طور پہ 3-4 بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مکانات ہوتے ہیں. صحیح. اب وہ چونکہ چچا تایا ہوتے ہیں سارے، تو اب جناب جس کا جس گھر میں دل کرتا ہے وہ آرام سے جناب وہ آرام سے گھس جاتا ہے.
ہوتا ہے، ایک یہ چیز ہوتی نا. اب ایک ہے اپنا ذاتی گھر. اپنے ذاتی گھر کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ اجازت لے کر جائیں. اچھا، آیت کا مدلول یہ نہیں، کیونکہ آیت کے اندر فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ٹھیک ہے، اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں جاؤ تو یہ کرو. صحیح، ٹھیک ہے نا. لہذا آیت کا جو مدلول ہے وہ ہے کسی دوسرے کے گھر میں جانا، اور اس دوسرے گھر سے مراد ہر وہ دوسرا گھر ہے جس میں آدمی کی اپنی رہائش نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لہذا اب مثال کے طور پہ 4 بھائی اکٹھے 4 مکانوں میں رہتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اور اجازت لیے اندر چلے جائیں. صحیح، ایون کہ اگر اس میں مثال کے طور پہ باپ کا گھر جدا ہے اور اولاد کا گھر جدا ہے تو باپ کو بھی یہ حکم ہوگا کہ وہ جب اپنے بیٹے کے گھر جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے جائے. بیٹا اپنے باپ کے گھر جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے جائے. یہ تب صحیح، کہ جب گھر جدا جدا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کیا قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں، اس میں کیا عورتیں بھی شامل ہیں؟ اس میں یقیناً عورتیں بھی شامل ہیں. اچھا، یعنی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جب وہ بھی کسی دوسرے گھر میں جائیں تو وہ اجازت لے کر اور سلام کر کے جائیں. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ دوسرے کے گھر کی پرائیویسی کا خیال رکھیں ٹھیک ہے، تو عورتوں کو بھی تو یہ حکم ہوگا نا کہ دوسرے کے گھر کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. صحیح، اگر عورتیں یہ پسند کرتی ہیں کہ عورتوں کو یہ بات پسند ہے کہ بھئی دوسرا آئے تو ہمارے کسی شے پر مطلع نہ ہو، ٹھیک تو ہے، مردوں کو بھی یہی پسند ہے کہ ان کی پرائیویسی کے اوپر خود دوسری عورت مطلع نہ ہو. اچھا، اسی طرح اگر گھر میں کوئی عورتیں ہیں، اگر وہ کسی شے کو چھپانا چاہ رہی ہیں، گھر میں کوئی شے ایسی رکھی ہوئی ہے، بعض اوقات غربت کی وجہ سے، بعض اوقات امیری کی وجہ سے، صحیح، یعنی ایک مثال کے طور پہ گھر میں ابھی سیلری آئی ہے، تنخواہ آئی ہے، تنخواہ 50,000 روپے. اب وہ گھر میں بیٹھے مزے سے گن رہے ہیں اور یکدم کو دوسرا آ جائے. ایک آدمی کو نہیں دکھانا ہوتا کہ میری تنخواہ کتنی ہے، دوسرے کو پتا چلے. تو یہ جیسے مردوں سے چھپانا ہے ویسے ہی عورتوں سے بھی چھپانا ہوتا ہے، بلکہ عورتوں سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہماری تنخواہ کتنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھپانے کا جو اس میں حکمت ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں صحابیات اسی پر عمل کرتی تھی. یعنی صحابیات بھی جب کسی کے گھر میں جاتی تھی تو وہ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کر سلام کر کے اندر جایا کرتی. گھر کی جو عورت آگے سے ریسیو کرتی ہے اس کو سلام بھی کرے گی، مرد کو نہیں سلام کرے گی، عورت مرد کو نہیں سلام کرے گی. تو گھر کی جو عورت ہے اسے وہ سلام کرے گی اور اس سے اجازت لے کر وہ گھر کے اندر داخل ہوگی. لہذا عورتیں اس حکم میں داخل ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا قریبی رشتہ دار بھی داخل ہیں؟ جیسے یہی میں نے مثال جو عرض کی تھی کہ 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ان کے جو جوان بالغ بچے ہیں، کزنز ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے گھس جاتے ہیں. بہت بے تکلفی، بہت زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے. یا خود ایون کہ خود وہ چچا تایا وغیرہ ہیں وہی اس طرح چلے جاتے ہیں. ان دونوں کے لیے یعنی کزنز ہیں، چچا تایا ہیں، ان کے لیے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں چلے جائیں. وجہ یہ ہے کہ چچا تایا کے لیے جو ان کی بھابیاں ہیں وہ عمومی طور پہ نامحرم ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، وہ نامحرم ہیں. اور کزنز جو ہیں چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ سب ان کے جو مرد اور ان کے لڑکے لڑکیاں یہ بھی آپس کے اندر جو ہے وہ نامحرم ہے. ان کا آپس کے اندر پردہ فرض ہے. تو لہذا پردے کی وہ بنیادی حکمت کہ جس کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا ہے وہ یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے. لہذا وہ اجازت لے کے جائیں. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کا اجازت لینا ذرا تھوڑا سا تردد کے ساتھ اور زیادہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا اجازت لینا تھوڑا اس سے کم ہوگا، لیکن نفس اجازت وہ بہرحال یہاں پر ضروری ہے. صحیح. اچھا، اب اس کے ساتھ وہ مسئلہ جو آپ نے کہا کہ اپنے گھر میں جائیں جی تو بھی کیا اجازت لے کے جائیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. جی، اس میں یوں ہے کہ اپنے گھر میں اجازت لے کر جانا بذات خود تو اتنا مؤکد حکم نہیں ہے. صحیح، لیکن اس میں ایک صورت ہوتی ہے جہاں اس کا تاکیدی حکم ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آدمی سفر سے آئے، سفر سے آئے تو آنے سے پہلے باقاعدہ اطلاع دے دے. یعنی وہاں تو گھر کے دروازے پر آ کر دستک دینے سے پہلے، آنے سے پہلے اطلاع دے دے. احادیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، کسی جہاد کے سفر سے یا کسی اور سفر سے جو پورے صحابہ کرام ساتھ ہوتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے باہر پہلے ٹھہر جاتے. اچھا، اور وہاں صحابہ کرام کو یہ تاکید ہوتی تھی کہ اپنے گھروں کو پیغام بھجوا دیں. اچھا، واہ، کہ ہم آ چکے ہیں. صحیح صحیح. اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت نفل ادا فرماتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے کے جاتے. سبحان اللہ. اس کا مقصد کیا تھا؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی سفر سے آیا، اب وہ کئی دنوں کے بعد آیا تو گھر کی حالت کیا ہے کوئی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے گھر میں برتن بکھرے ہوئے، کپڑے بکھرے ہوئے، برا حال ہے، بستر اٹھائے ہوئے، چارپائی ادھر رکھی ہوئی ہے، عورت کی اپنی حالت کیسی ہے کوئی پتہ نہیں. اب ایک آدمی گھر میں جاتا ہے، یا اس کو پہلا جو اس کو جھٹکا لگتا ہے گھر کی حالت دیکھ کے، وہ کہتا ہے یار کیا کر دیا، یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. نہیں آتا تو اچھا تھا. تو آنے سے پہلے وہ اتنی دیر پہلے اطلاع دے دے کہ گھر والے تسلی سے صفائی وغیرہ کر لے، گھر کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر لیں تاکہ آنے والے کو ایک اچھا تاثر ملے. یہ باقاعدہ بالتصریح حدیث مبارک میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے جو میں عرض نہیں کر رہا، لیکن اس سے بھی زیادہ تفسیر کے ساتھ عرض کیا گیا ہے کہ اطلاع دی جائے تاکہ گھر کے اندر سارے معاملات درست ہو جائیں. سبحان اللہ. تو یہ اس لیے اگر سفر سے آئیں تو اطلاع دینی چاہیے. ہمارے زمانے میں جیسے موبائل ہے، اب اگر گھر میں موبائل ہے، فون موجود ہے، تو اس کے اوپر اطلاع دے دی جائے کہ میں اتنے بجے تقریباً میں گھر پہنچنے والا ہوں. آگے گھر والے بھی سلجھے ہوئے ہیں تو واقع سنوار کے اور سیدھا کر کے رکھ لیں، ورنہ پتہ چلے کہ فون کرنا نہ کرنا برابر ہی تھا. گھر کی ویسی حالت ہے جیسے ویسے ہو دونوں کی تربیت. تو اچھا اس کے دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایسے جانا، جیسے مثال کے طور پہ ہم جاب سے فارغ ہوتے ہیں، ہم اپنی نوکری سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. اب کیا دروازہ کھٹکھٹا کے اطلاع دے کے اجازت لے کے جائیں؟ اس میں بھی یہی ہے. اچھا اس میں بھی یہی ہے کہ اجازت لے کر، اجازت تو اس میں یعنی آدمی کیا لے گا، لیکن یہ ہے کہ اطلاع دے دے، اس میں اطلاع دے کر اس میں جائے، یعنی دروازہ کھٹکھٹا کے ہی اندر جائے. حدیث مبارک میں اس کی بھی تاکید فرمائی. اچھا ایک حدیث مبارک میں یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بیان فرمایا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اپنے گھر کے اندر بھی جائیں تو اسی طرح یعنی ہم دروازہ کھٹکھٹا کے اور اس طرح کر کے جائیں؟ تو فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنی ماں یا اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھو جس حالت میں تمہیں دیکھنا ہرگز پسند نہیں؟ صحیح. بعض اوقات دوپٹہ اترا ہوا ہوتا ہے یا کوئی دوسری حالت ہوتی ہے، تو لہذا اپنے گھر بھی جائیں تو اس طرح جائیں کہ گھر والے جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ لیں اور صحیح ہو جائیں. اور یہ اللہ یہ کہ آپ کا فکس ٹائم ہے، مثال پتہ ہے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آتے ہیں اور آپ آنے سے پہلے جو ہے وہ ہلکی سی نوک کر دیتے ہیں، یا باہر سے جو ہے وہ بیل دے دیتے ہیں، یا آپ کی گاڑی ہے تو آپ گاڑی کا ہارن بجا دیتے ہیں، وہ بھی تمیز کے اندر. تو اب یوں کر کے کہ گھر والوں کو پتہ ہے کہ بھی آپ آ چکے ہیں، تو اب یہ گویا ایک قسم کی اطلاع ہی ہے، یعنی اصل مقصد گھر والوں کو مطلع کر دینا ہوتا ہے. وہ اگر پایا جا رہا ہے تو درست ہے، ورنہ یہ ہے کہ گھر بھی جائیں تو دروازہ کھٹکھٹا کے پھر اندر جانا، گھر میں داخل ہوں. سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری جو ہے وہ ہماری تربیت ہے. اور واقعی یہ تمام باتیں سننے کے بعد ناظرین بھی اس بات کو بخوبی سمجھنے میں کامیاب ہوں گے کہ دیکھیے ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. یعنی اتنی بظاہر ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اپنے گھر میں جانا ہے، ہمسایوں کے گھر میں جانا ہے، رشتہ داروں کے گھر میں جانا ہے، اور جو عام طور پر لوگوں کا انداز ہوتا ہے، مینرز کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہم نے سنی، اس میں ہمارے لیے کتنا کچھ سیکھنے کا اس کے اندر مواد ہے. کہ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں سے تشریف لاتے تو باقاعدہ اہتمام فرماتے، رک جاتے، اطلاع دی جاتی، نفل ادا فرماتے، پھر گھر میں تشریف لے کر جاتے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ یار اسلام میں صرف مخصوص چیزوں کا بیان ہے، ان سب چیزوں کا بیان نہیں. یا تو لوگوں کی کم علمی ہوتی ہے یا اس طرف توجہ نہیں کرتے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں تو ہماری اپنی زندگی بہت ہی خوبصورت گزرے اور دوسروں کو بھی ہماری ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے. ہمارا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے. بات ہے علم حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب جیسے کہ سلسلہ ہو رہا ہے، اول تا آخر ہم اس میں شریک رہیں، اور پھر جو بات بیان کی جائے میرے اندر یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. نیت بھی کرتے جائیے ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ان باتوں میں سے کوئی ایسی چیز تھی جو مجھ سے چھوٹ رہی تھی تو میں انشاءاللہ عز و جل اس پر آج کے بعد ضرور کاربند ہوں گا. بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے اطراف کی تربیت کریں، جہاں جہاں جس کا جو منصب ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے اور سکھانے کی ہیں. انشاءاللہ عز و جل معاشرے میں بڑی ہی پیاری تبدیلی واقع ہوگی. مفتی صاحب بہت سارے احکامات ہم نے سنے، خاص طور پر گھر میں آنے جانے کے حوالے سے جو اجازت کا بار بار تذکرہ ہوا، اطلاع دینے کا تذکرہ ہوا، اور اگر اجازت نہیں ملے تو خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹ جائیں، یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی، تو ان تمام چیزوں میں کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی سننے کے بعد عمل کا جذبہ مزید بیدار یوں بھی ہوتا ہے کہ یار فلاں عمل اگر میں کروں گا تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہے. تو اسلام کے ان اصولوں کے اندر کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیے
عمل کو جو ہے وہ مزید پختہ کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں؟ کچھ حکمتیں تو ضمنی طور پر ساتھ ساتھ میں عرض کی ہیں. جی. بنیادی طور پہ ایک چیز ہے کہ ہمارے دین کے اندر کسی بھی شے کو اچھے طریقے سے کرنا بڑا پسندیدہ ہے. اچھا. کوئی بھی کام کیا جائے جو جائز کام ہے اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کیا جائے، یہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے. صحیح. اور یہ اصول بھی انہی جو ہے وہ آفاقی اور اجمالی احکام میں سے ہے، اصولوں میں سے ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہی یعنی جو منطبق ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ یہاں پر اگر یہ چیز رکھی ہوئی ہے جی تو اس کو اسی انداز میں رکھنا. یعنی حدیث مبارک میں کیا فرمایا کہ رات کو برتن ڈھانپ دیا کرو. بے شک. رات کو برتن ڈھانپنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑوں سے بچانے والا ہے، ورنہ تاریکی کے اندر پیئیں گے تو پتہ چلے گا کیڑا اندر چلا گیا. صحیح. اچھا، اسی طرح لباس پہنے تو لباس پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کریں. بستر پر لیٹنا ہے تو پہلے بستر کو جھاڑ لیا کریں. اگر جوتا پہننا ہے تو پہلے جوتے کو جھاڑ لیں اور اس کو دیکھ لیا کریں. پانی پینا ہے تو پینے سے پہلے اس کو دیکھ لیں. یعنی ضرر سے بچانا اور کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا یہ ہمارے دین کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے. حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کیا کرو. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ ایون کہ یہ فرمایا کہ جب کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. یعنی مثال کے طور پہ قصاص کے اندر جیسے یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اس کو یہ نہیں ہے کہ بدترین طریقے سے عقوبت دے کے اس کو ماننا، تڑپا کے. اس کے اندر بھی فرمایا کہ احسان کو اور اچھے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. تو کوئی کام اچھے طریقے سے کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب اسی طرح یہ گھر میں آنے جانے کی جو چیزیں ہیں ان میں اب ہم خود سمجھتے ہیں کہ گھر میں آنے کا یہ اچھا طریقہ ہے اور یہ برا طریقہ ہے. صحیح. ہم کسی کے گھر میں جائیں، دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کر سلام کر کے جائیں تو ہر آدمی کہے گا کہ ماشاءاللہ اس کو گھر میں آنے جانے کے آداب آتے ہیں، یہ اچھے طریقے سے آیا. اور اگر اس کے بغیر ہی جناب گھس جائے تو آدمی یہی بولے گا یار پتہ نہیں چلتا کہ آدمی آیا یا بیل آیا اندر. صحیح. کہ بغیر اجازت ہی اندر گھس آئیں. تو اچھے طریقے سے کام کرنا ہماری شریعت کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو گھر میں آنے جانے کی جو چیزیں بیان کی ہیں اس کے پیچھے جو اور اس میں ایک تو یہی ہے کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے. اور یہ اچھا طریقہ اس لیے پوری دنیا میں اسی پہ عمل کیا جاتا ہے. یعنی دنیا کی جو مہذب قومیں شمار کی جاتی ہیں اور جو پڑھے لکھے اور ویل مینرڈ اور سویلائزڈ نیشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ ہمارے قرآن کے انہی اصولوں پر عمل کرتے ہیں. صحیح. کہ وہ کسی کے گھر جائیں گے تو فون کر کے جائیں گے، پوچھ کے جائیں گے، اجازت لے کے جائیں گے، وقت لے کے جائیں گے، بہت زیادہ نہیں بیٹھیں گے، ساری چیزوں کے اوپر عمل کریں گے. اچھا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر جو ہے وہ ہر آدمی کا جائز سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آدمی گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے. اب بغیر اجازت کے اگر کسی کے ہاں چلے جائیں تو لازمی بات ہے کہ اس کے سکون اور اس کے آرام کے اندر خلل آئے گا. آدمی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اب کسی کے سکون میں خلل ڈالنا یہ ہمارے دین میں پسند نہیں. لہذا اس وجہ سے اجازت لے کر جانا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اجازت لینے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی مصروف ہوتا ہے تو وہ بآسانی منع کر دیتا ہے کہ میں ابھی نہیں مل سکتا. لیکن جب بغیر اجازت ہی کسی کے ہاں پہنچ گئے اور چلے گئے اس کے پاس، اب وہ بیچارہ خواہ وہ تھکا ہوا ہے، خواہ وہ مصروفیت کا مارا ہوا ہے، خواہ وہ بیمار ہے، خواہ وہ پریشان ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، اب بہر صورت جو ہے نا وہ اس بیچارے کو اپنی قربانی دینی ہی پڑے گی. منع کرے تو یہ اذیت میں منع کرے تو بھی پریشانی. یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے. مجھے خود ابھی تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ شاید دھوپ سے کوئی 1-1.5 گھنٹے کی بسوں میں جناب دھکے کھاتے کھاتے گھر پہ پہنچا. ابھی گھر میں جا کے قدم رکھا اور پیچھے سے کسی نے بیل دے دی. پوچھا کون ہے؟ جی میں فلاں آدمی ہوں اور میں لانڈی وغیرہ سے ملنے کے لیے، میں لانڈی سے آیا ہوں ملنے کے لیے. اچھا، اب میں بھی آزمائش میں، وہ بھی آزمائش میں. میں آزمائش میں یوں کہ میں بسوں میں تھکا ہوا پورا دن کام کر کے پہنچا تھا، وہ یوں آزمائش میں کہ بیچارہ وہ بھی بسوں سے جو ہے نا وہ لانڈی سے پہنچا تھا. صحیح. اب اس کو منع کریں تو اس کو تکلیف، نہ منع کرے تو ہمیں تکلیف. صحیح. آزمائش کے اندر آدمی پھنس جاتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. آدمی کو بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو بہت ضروری کام ہوتا ہے. بعض اوقات اتنا ضروری کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ادھر سے کوئی آدمی آ گیا. اب کوئی آدمی آیا تو آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا میں کیا کروں. اب میں اس کو وقت دوں تو میرا یہ ضروری کام چلا جائے گا، اور اگر میں اس کام کو کی طرف دیکھنا شروع کروں تو یہ ناراض ہو کے چلا جائے گا. تو لہذا شریعت نے پہلے ہی فرما دیا کہ اجازت لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جانا، ابھی تو مطلقاً آنے کی بات میں کر رہا تھا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جانا اس کے تو بے پناہ مفاسد ہیں.
اس کی تو بہت ساری خرابیاں ہیں. صحیح. اس میں بہت بڑی خرابی تو سیدھی سیدھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نور کے اندر بیان فرمایا اس آیت مبارکہ کو. اس سے آگے پیچھے جو چیزیں چل رہی ہیں نا ان کا تعلق حیا اور بے حیائی کے معاملات کے ساتھ. احکام وہ چل رہے ہیں. اسی ضمن کے اندر یہ حکم بھی بیان کر دیا گیا. اس میں اس حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یوں کسی کے گھر میں اچانک جانا بعض اوقات حیا کے معاملات کے اندر کسی اتنے سنگین واقعے کو جنم لے سکتا ہے کہ آدمی دوبارہ اس کا پوری زندگی تدارک نہیں کر سکتا. وجہ فرمائیں. لہذا یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. تو اس اعتبار سے یہ واجبی حکم ہے. یعنی میں یہ عرض کروں کہ یوں اجازت لے کے جانا واجب ہے کہ آدمی اجازت لے کر جائے, یہ واجب ہے اس کے اوپر, ورنہ حیا وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا, چوتھی بات وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے حکمت اس میں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی اپنی کوئی شے چھپانا چاہتا ہے, خواہ وہ اس کی نیکی ہے یا وہ اس کی بدی ہے. ایک آدمی اپنی نیکی نہیں ظاہر کرنا چاہتا یا ایک آدمی اپنی بدی نہیں ظاہر کرنا چاہتا. دونوں صورتوں کے اندر جو آدمی بغیر اجازت کسی کے گھر میں چلا جائے گا, اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں ہو سوری 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 سوری, بھائی اب سوری کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے اس کی اچھائی بھی دیکھ لی, یا اگر اس کی برائی تھی تو آپ نے وہ بھی دیکھ لی. اس کا پردہ تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ پوشی کا فرماتا ہے, اور ہمیں ہمارا دین ہی ہمیں اپنی نیکیاں بھی چھپانے کا فرماتا ہے. جو نیکی دوسروں پر ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے وہ نیکی چھپائی جائے. تو ایک آدمی اپنا عمل چھپا رہا تھا یا وہ اپنی برائی چھپا رہا تھا, تو ہمیں یہ حکم تھا کہ تجسس نہ کرو, پردہ پوشی کرو. جو کوئی آدمی اپنی بات نہیں ظاہر کرنا چاہتا اس کے اوپر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرو. تو اب یہ ساری کی ساری حکمتیں جو ہے نا وہ سائڈ میں ہو جائیں گی جب آدمی بغیر اجازت دوسرے کے گھر میں گھس جائے گا. تو لہذا اجازت لے کر ہی دوسرے کے گھر میں جانا چاہیے. مفتی صاحب, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے, دوست ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دور سے آ جائے گا, اچانک آ گیا, اجازت نہیں لی تو یہ مفاسد ہے. تو بعض اوقات دوستانہ بڑا ہوتا ہے, بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں اگر چلا جاؤں گا تو اس کی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس کو برا نہیں لگے گا, منع کرنا ہوگا تو منع کر دے گا یا منع نہیں کرے گا. تو اس کانسیپٹ کے اندر بعض لوگ جو ہے بے تکلفی کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, وہ بعض اوقات وہ بے تکلفی ختم بھی ہو جاتی ہے. پھر جب ایک مرتبہ کسی کا اس طرح جائے نا اور سامنے والا واقعی منع ہی کر دے, بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال اس کی فی نفسی تو اس کا حکم میں یہ عرض کروں گا کہ یوں اگر بغیر پوچھے کسی کے, ایک ہے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا اور ایک ہے کسی کے گھر کے باہر چلے جانا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں. صحیح. کسی کے گھر میں داخل ہو جانا تو باہر صورت منع ہے, ٹھیک ہے, اس کی تو اصلاً اجازت نہیں ہے, وہ تو صراحتاً فرما دیا گیا. الا یہ کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ یار میں گھر پہ اکیلا ہوں, دروازہ کھلا ہے تو تم چپ چاپ اندر آ جانا, دروازہ کھڑکھڑانے کی ضرورت نہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ کسی نے کہا ہوا ہے. اب کسی نے کہا ہوا تو وہ بھی انتظام کر کے بیٹھا ہوا, اسی حساب سے یہ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے. اس سے ہٹ کر کے جب دوسرے کی طرف سے اذن موجود نہیں ہے تو اب باہر صورت دوسرے کے گھر میں اجازت لے کر ہی داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بغیر اجازت لیے اس کے گھر یوں چلے گئے کہ وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے کہ میں ملنے آیا ہوں. یہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے یعنی اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا التزام کیا جائے کہ اجازت لے لی جائے. ورنہ فی نفسی بہرحال شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا, کیونکہ یہ اب تو ہمارے زمانے میں نا موبائل ہے, فون ہے, تو ہم جانے سے پہلے فون کر لیتے ہیں. تو یہ ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. جب جس زمانے میں یہ تھا ہی نہیں تو اس زمانے میں کیسے پہلے اطلاع دی جاتی؟ تو لازمی بات ہے کسی کے گھر جا کے اس کو دروازہ کھٹکھٹا کے بولیں گے کہ میں آیا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. لیکن اس صورت میں یہ تھا کہ اگر گھر والا یہ کہے کہ میں مصروف ہوں, میں ابھی نہیں مل سکتا, تو پھر آدمی واپس آ جائے. صحیح. اب وہ خواہ قریبی ہے یا وہ غیر قریبی ہے, دونوں صورتوں میں پھر وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جایا کرو. پھر یہ ہونا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ آدمی اپنی بے تکلفی اور دوستانے کے اندر چلا جائے گا, لیکن سامنے والا ہو سکتا اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مصروف ہے. اب اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور سامنے والے نے کہہ دیا کہ میں ابھی نہیں مل سکتا, تو اب یہ زندگی بھر کے لیے بے تکلفی ہو گئی ساری کی ساری. تو لہذا ہمارے زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جب فون موبائل موجود ہیں تو جانے سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے. جزاک اللہ. مجھ سے ایک کال ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے, وہ شامل کر لیتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قادر پورہ ملتان سے محمد شمول رضا اطاری عرض کر رہا ہوں. فیضان اسلام سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ بغیر اطلاع دیے کسی کے گھر جانا اور پھر کہنا کہ میں سرپرائز دینا تھا میں نے تاکہ آپ کو زیادہ خوشی ہو, یہ بہتر ہے یا اطلاع دے کر جانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، یہ دوسروں کے گھر جانے کے بھی حوالے سے ہے اور اپنے گھر میں جانے کے حوالے سے بھی بعض لوگ اس طرح کا سلسلہ اختیار کرتے ہیں کہ یار سرپرائز ہو. والدہ کے ساتھ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار امی جان کو سرپرائز، ابو جان کو سرپرائز، دوسرے شہر سے بالخصوص جب آتے ہیں، یا رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. واقعی بڑا ایک اہم سوال ہے، کیا فرمائیں؟ دیکھیے اس میں بھی ایک وہ فرق جو ہے نا وہ ذرا سامنے رکھیں. ایک ہے کسی کے گھر میں گھس جانا، صحیح، یہ سرپرائز دینا، ٹھیک ہے، یہ سرپرائز ہے یا شاکنگ نیوز ہے، یہ باہر صورت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بغیر اطلاع کے پہنچ گئے. تو میں نے عرض کیا نا کہ جیسے پچھلے زمانے کے اندر اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کو کسی کو ملنے جاتا تھا تو پہلے وہ اس کو خط دے کے اور اس کی تصدیق کے بعد نہیں جاتا تھا، ویسے ہی جاتا تھا. صحیح. ہمارے زمانے میں چونکہ ذرا یہ کہ اطلاع دینے کا رواج ہو گیا ہے تو لہذا اب بغیر اطلاع کے جانا سرپرائز ہوتا ہے. جی. تو اس میں ہر آدمی اپنی صورتحال کو دیکھ لے. اگر واقعی اس کا جانا سرپرائز ہے تو پھر ٹھیک ہے، سرپرائز دے سکتا ہے. یعنی سرپرائز کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو خوشی ہوگی، خوشی ہو، یعنی اچانک خوشی. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں سرپرائز سمجھ لیتے ہیں وہاں شوق ہوتا ہے. صحیح. اس کو شوق لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بغیر اطلاع کے کہاں پہنچ گیا میرے پاس، نازل ہو گئے. اب وہ اس کو سرپرائز دے رہا ہے، وہ بیچارہ شوق کے کیفیت کے اندر تاری ہے. تو لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو اپنی حیثیت آدمی دیکھ لے کہ واقعی ایسا ہے. بعض اوقات یعنی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں جیسے ماں باپ سے ملنے کے لیے ان کی اولاد ان ایکسپیکٹڈلی پہنچ گئی، وہ بڑی خوشی ہوگی ان کو، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر چلا گیا اور تعلقات بھی اچھے ہیں تو واقعی بہت اچھی بات ہے. دوستوں کے ہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے ہاں چلا جائے، واقعی بہت اچھا لگتا ہے. یا ایک آدمی سے آدمی کی بڑی عقیدت ہے، محبت ہے، وہ اس کا استاد ہے یا اس کا پیر ہے، وہ یوں آ گیا، آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ سرپرائزنگ صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات آدمی سرپرائز سمجھ کے پہنچ جاتا ہے اور سامنے والا جو شوق کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا وہ یعنی یہاں پر کامن سینس بڑی اہم ہے، بندہ غور کرے. کامن سینس اور ساری چیزوں کو دیکھ کر تو یوں کہہ کے بہرحال جانے کی اجازت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. شاکنگ بھی ہو تب بھی جانے کی اجازت ہے، اس کو منع نہیں کہہ سکتے. اب یہ ہے کہ آگے وہ جب اس کو منع کر دینا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا ابھی، تو پھر یہ خوشی خوشی واپس آ جائے، اس کے لیے بہت بڑا دل رکھنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. صحیح. مفتی صاحب کچھ میسیجز ہیں آپ کے پاس؟ میسیجز ہیں کافی سارے. جی. ایک گھر میں دستک کتنی مرتبہ دی جائے؟ جی. تو گھر میں دستک دینے کے بارے میں حدیث مبارک میں صراحت سے فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ تک جو ہے وہ دستک دی جائے. اگر 3 مرتبہ میں جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی واپس آ جائے. یعنی 2 صورتیں گویا بن گئی. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹا کے یا بیل بجا کر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، اور گھر والے کہتے ہیں کہ یار ابھی ہم نہیں مل سکتے، آپ پھر آ جائیے گا، تو یہ واپس لوٹ آئے. ایک یہ حکم. دوسرا یہ ہے کہ اس نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیل دی اور گھر میں اس کو کوئی ریپلائی نہیں ملی تو اب یہ واپس آ جائے. اب یہ 4تھی مرتبہ بیل ہرگز نہ بجائے. لیکن اس کے متعلقہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو بیل دینا ہے، اب 1 مرتبہ بیل اگر 1 منٹ کی دے دی، صحیح، تو گھر کے اندر تو بالکل کوہرام مچ جائے گا نا کہ یہ کیا ہوا بھائی، یہ کون صاحب تشریف لے آئے کہ جو بیل سے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے، چپک تو نہیں ہے ساتھ. تو بیل دینے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. اب دروازہ کھٹکھٹانے کے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا تو یہ تھا نا کہ دروازہ کھٹکھٹایا بس. صحیح. بیل بھی یہی ہے کہ بیل بجائی اور ختم، کہ سامنے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی کوئی باہر آیا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ، اس کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ، اس کے بعد فارغ. اب اس میں اول تو یہ ہے کہ بیل اتنی زور سے نہ بجائی جائے یا اتنی دیر نہ بجائی جائے کہ وہ 1 مرتبہ جو بجانا ہے وہی 14 مرتبہ کے برابر ہو جائے. صحیح. دوسری بات یہ ہے اگر دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے بیل نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹا، تو دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت ہے، توڑنے کی اجازت نہیں. یہ نہیں ہے کہ اتنے زور شور سے اس کو بجائیں گے کہ گھر والے ہل جائیں گے. اگر کمزور دروازہ ہوا تو بیچارہ ویسے ہی فوت ہو جائے گا وہ. تو دروازہ اس طرح نہ بجایا جائے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ میکسیمم بتایا گیا. ٹھیک ہے. یہ واجب نہیں ہے کہ آپ گھر پہ گئے تو 3 مرتبہ بجا کے ہی چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 مرتبہ بجایا اور آپ واپس آ جائیں. صحیح. 2 مرتبہ اجازت ہے، 3 مرتبہ، 4تھی مرتبہ اجازت نہیں، لیکن 3 مرتبہ بجا کر ہی چھوڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار گھر والوں نے لازمی بات ہے کہ اس کو سن لیا ہوگا، اور اس کے یعنی 2-3 مرتبہ تو اجازت اس لیے ہے نا کہ یار پہلی مرتبہ ہو سکتا سنا نہیں، جی، دوسری مرتبہ بجا ہو سکتا سنا نہیں، تیسری ہو سکتا سنا نہیں، یوں.
لیکن اگر پہلی مرتبہ میں سمجھ آتا ہے کہ گھر والوں نے سن لیا لیکن ابھی ان کا نہیں کھولنے کا ارادہ، یا وہ سو گئے ہوں گے یا کسی کام میں مصروف ہوں گے، تو آدمی پہلی مرتبہ بجانے کے بعد بھی واپس آ سکتا ہے. تو لہذا دروازہ کھٹکھٹانے کے اندر اس کا لحاظ کیا جائے. تو 3 مرتبہ تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور دروازہ بجانے کے بھی، بیل دینے کے بھی مینرز اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہی اس کو بجانا چاہیے. اچھا، دوسرا سوال ہے، یہ پڑوسی کے بارے میں سوال ہے کہ پڑوسی لڑائی جھگڑا کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کے شر سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے. باقی یہ کہ برائی کا بدلہ تو اچھائی کے ساتھ دینے کا ہی حکم ہے، اس میں تو کوئی دوسری شریعت کی رائے نہیں ہے. صحیح. اچھا، تیسرا ہے کہ اسلامی بہن کسی کے گھر دستک دے اور جواب ملے کون، تو کیا اسلامی بہن جواب میں اپنا نام بتا سکتی ہے؟ اپنا بیسیکلی تعارف کروانا مقصود ہے. صحیح. کہ میں اب اس میں نام لے یا اس میں کسی کنیت کے ذریعے وہ بتا دے، یا وہ مثال کے طور پہ اپنے بچے کا نام لے کے بول دے کہ میں فلاں کی والدہ ہوں یا میں فلاں کے گھر سے آئی ہوں. جی. تو اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں زید کے گھر سے آئی ہوں، جی، میں عبداللہ صاحب کے گھر سے آئی ہوں. اب یہ لفظ بول دینا جو ہے یہ سامنے والے کو تعارف کروانے کے لیے کافی ہے. تو اپنا نام ہی بالتصریح مینشن کرنا یہ ضروری نہیں. اسلامی بہن دروازہ کھلے تو کیا سلام کیا جائے؟ سلام نہیں کیا جائے گا. جوان کو اصلاً سلام نہیں کیا جائے گا، اور خاموشی کے ساتھ جو بھی ہے، یعنی گھر کے مرد کو ملنا ہے تو اس کو اگر ملاقات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائیں. صحیح. جی آگے سو. مفتی صاحب، وقت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ کسی کے ہاں آنے جانے کے حوالے سے وقت کا خیال رکھنا یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ بھی مشاہدہ ہے، دیکھا گیا ہے کہ بے وقت کسی کے گھر میں چلے جانا، بقیہ معاملہ سب درست ہیں، تعلقات بھی ٹھیک ہیں، اس نے جو ہے وہ کوئی ایسا اس پہ برڈن بھی نہیں ڈالا ہے، کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن بے وقت چلے جانے سے بھی بعض اوقات تکلیف ہو جاتی ہے. تو کسی کے ہاں آنے جانے کے حوالے سے وقت کی کیا اہمیت ہے، اور اگر اس چیز کا خیال نہ رکھا جائے تو اس حوالے سے کن کن آزمائشوں کا جو ہے وہ سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جو بطور خاص اسی موضوع پر ہے. اچھا. کہ کسی کے گھر جائیں تو وقت کے اعتبار سے کس چیز کا خیال رکھیں. آیت مبارکہ اسی کے اوپر ہے. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم. اس میں فرمایا کن سے گیا؟ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے، تو غلاموں کا گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ تھا. صحیح. اچھا، اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی جناب دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں گوارا کرتے، آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں، غلام باندی ہیں کہ جن کا بکثرت گھر میں آنا جانا ہے، وہ اور بچے جو بالغ نہیں ہیں اور اس طرح کے معاملات کو سمجھتے نہیں، وہ گھر میں بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات کا خیال کریں. یعنی فرمایا گیا کہ 3 اوقات کا خیال کریں. وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کے وقت دوپہر میں، اور نمبر 3 عشاء کے بعد. ان 3 اوقات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان 3 اوقات میں جو گھروں کے یوں غلام باندیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے آیا کریں، بچے بھی اجازت لے کے آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی ساتھ ہی بیان فرما دی. فرمایا 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات. سبحان اللہ. فجر سے پہلے آدمی سوتا ہے تو سوتے ہوئے آدمی جو ہے وہ لباس جو ہے وہ اپنی روٹین کا نہیں پہن کے سوتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. کوئی آدمی جو ہے صرف تہبند کے اندر سویا ہوا، کوئی آدمی صرف اپنی شلوار میں اور بنیان میں سویا ہوا. گرمی ہے تو ضروری نہیں کہ اوپر سے اس نے لحاف لیا ہوا، یعنی لے لینا بہتر ہے کہ کافی جیسے ہمارے یہاں پردے میں پردے کی ترکیب ہے، لیکن کو نہیں لیتا تو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا. اچھا، اسی طرح دوپہر کے وقت آدمی کچھ لوگ آرام کرتے ہیں، قیلولہ جسے کہتے سنت ہے. اور عشاء کے بعد بھی آرام کا وقت ہے کہ لوگ اپنا لباس وغیرہ جو اتار کے ایزی ہو کے لیٹے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تضعون ثیابکم من الظہیرہ، کہ دوپہر کا وہ وقت ہے کہ قیلولے کے لیے تم اپنا لباس اتار کر ظہر کے وقت جو ہے وہ لیٹے ہوتے ہیں دوپہر کے وقت. فجر سے پہلے کا بھی یہ وقت ہے، عشاء کے بعد کا بھی یہی وقت ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ان 3 اوقات میں وہ لوگ کہ جنہیں بغیر اجازت آنے کی اجازت ہے،
وہ بھی اجازت لے کے آئیں، اللہ، وہ بھی اجازت لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ اوقات میں جن کا بکثرت آنا جانا ہے تو ان کو اجازت ہے، تو وہ غلام باندیوں کا تھا کہ وہ مرد و عورت کا خیال کرتے ہوئے اور بچے یوں آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پھر بچے بڑے ہو جائیں تو فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ مِنْكُمُ الْأَطْفَالُ، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو فرمایا کہ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو جیسے پہلے لوگ اجازت لیں گے اس طرح بچے بھی اجازت لیں۔ ٹھیک ہے، بچے بڑے ہو جائیں تو یہ بھی اجازت لیں۔ اب اس آیت مبارکہ کو اگر سامنے رکھیں تو چند ایک چیزیں بڑی وضاحت سے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے مثال کے طور پہ بیان فرما دی کہ اس چیز کو پیش نظر رکھو اور اجازت لے کے آؤ کہ جو دوسروں کے پردے کا معاملہ ہے اس کا خیال کرو۔ اب اسی سے یہ پتا چلا کہ مین اس میں یہ ہے کہ دوسروں کے پردے کا، پرائیویسی کا اور دیگر چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اب اس میں دیگر جتنی حکمت والی صورتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی کہ جب آپ بغیر اجازت کسی سے ملنے کے لیے پہنچ جائیں گے تو بہت مرتبہ وہی صورتیں پیش آئیں گی جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں کہ سامنے والا آدمی بہت زیادہ تھکا ہوا ہے یا وہ بہت زیادہ مصروف ہے یا وہ گھر کا کوئی اہم کام کر رہا ہے اور آپ کے جانے کی وجہ سے وہ بیچارہ اپنے ان تمام کاموں سے جو ہے وہ معذور ہو جائے گا یا وہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ آپ سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک آدمی دوسرے شہر سے سفر کر کے پہنچا اور اوپر سے دوسرا آدمی پہنچ گیا، اب اس کو اس وقت کھانا چاہیے، اس کو پانی چاہیے، وہ گرمی کے مارے اس کا برا حال ہے، اس نے نہانا ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے، تو دوسرے کے ہاں بغیر اجازت جانا جو ہے بہت زیادہ ڈسٹربنس کا باعث بنتا ہے۔ لہذا جو ہمارے شریعت کے احکام کے پیچھے حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے کے ہاں جانے سے پہلے اس سے وقت لے لینا چاہیے، وقت لینے کے بعد چلیں، اور اگر وقت لے کر نہیں جانا تو پھر اس بات کے لیے تیار رہیں کہ سامنے والا اگر بالتصریح بول دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا تو پھر آدمی بخوشی واپس بھی آ جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دین کی پوری معلومات نہیں ہے، خاص طور پہ مذہبی آدمی کو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو مٹی کی مورت ہونی چاہیے کہ اس کو جو مرضی کہا جائے، نہ اس کو کبھی غصہ آنا چاہیے، نہ اس کو کبھی اس کا موڈ آف ہونا چاہیے، نہ اس کو کبھی تکلیف ہو، نہ دکھ ہو، نہ بیماری یا کچھ بھی نہ، اس کو یوں موڑ دو تو مڑ جائے، اس کو بٹھا دو تو بیٹھ جائے، اس کو کھڑا کر۔ یہ ایسا دین کے اندر ایسا تصور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ بھی وہ سارے انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا اس کو اگر وہ یہ کہہ دے کہ لوٹ جاؤ، جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ کوئی ملنے آیا اور وہ اس سے کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نہیں مل سکتا، صحیح، میں آپ سے نہیں مل سکتا، اگر کوئی یہ کر دے تو ہمارے ہاں تو 15 جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیپر لے کے کھڑے جائیں گے، یار اتنا بدتمیز آدمی ہے، اس کو تو تکبر کے اندر اس کو جو ہے وہ ہے سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ کو، مذہبی آدمی ہو کے ایسا کیا، یار مذہبی آدمی ہو کے اس طرح کر رہا ہے۔ اچھا، حسن اخلاق کے بڑا اس کو خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حسن اخلاق تو اس کا گیا بیچارے کا، حسن اخلاق تو پتہ نہیں کون سے کونے گوشے کے اندر اس کے چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب دین کا پورا کانسیپٹ سامنے نہیں ہوتا تو پھر یہ نتیجے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سامنے ہو اور ایک آدمی نے اسی پہ عمل کیا ہے، اس نے کہا جی لوٹ جاؤ، میں آپ سے نہیں مل سکتا، صحیح، ٹھیک، اور نہ اس پر واجب ہے کہ وہ آپ سے ملے، نہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کے دفتر میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے ملے، ایک آدمی بیٹھتا ہے اس لیے کہ اس نے ملنا ہی ہے، جیسے دارالفتہ کے اندر ایک آدمی بیٹھتا ہے اس لیے کہ لوگ آئیں گے سوال کریں، ایک آدمی اس لیے نہیں بیٹھتا، اب اس کے پاس آ کے ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ سے نہیں مل سکتا، ابھی میں مصروف ہوں، اب یہ پوری زندگی اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا، اس کو بد اخلاق اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ الفاظ جڑ دے گا، بدگمانی سارا کچھ کر دے گا، تو بھائی اس نے تو قرآن کے حکم پہ عمل کیا تھا، اس نے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اجازت دی تھی اس نے اس کے اوپر عمل کیا تھا، تو لہذا کسی کو یوں بد اخلاق یا یہ وہ سارا کچھ قرار دینے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے، اجازت لے کر ہم نہیں گئے، پوچھا ہم نے نہیں ہے اس سے، بے وقت ہم گئے ہیں، دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے ہم پہنچے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد وہ تو بالکل با اخلاق اور یہ وہ سارا کچھ ہونا چاہیے، تو یہ ہے کہ وہ اس کا ایک ایکسٹرا یعنی ایڈوانٹیج کہہ لیں یا اس کی ایک حسن اخلاق کا بہت اعلیٰ درجہ کہہ لیں کہ وہ یوں کر لے، لیکن اگر وہ شریعت کی رخصت پہ عمل کرے تو اس کے اوپر بدگمانی کرنا یا اس کو بد اخلاق یا اس طرح کے لقب دے دینا، متکبر قرار دے دینا، مغرور قرار دے دینا، یہ سب حرام و ناجائز، یہ تو غیبت میں یا بہتان میں یا بدگمانی یہ ان چیزوں کے اندر خاص طور پر جو مصروف شخص ہے یا شخصیات ہوتی ہیں وہ بھلے کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ دینی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، جس کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے، اپنے سارے دن کا اس نے جدول بنایا ہوا اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوتا ہے،
اس کے ساتھ یہ معاملات بہت زیادہ درپیش ہوتے ہیں. لوگ آ کے بول دیتے ہیں, جیسے مثال مجھے ایک شخصیت نے بتایا جی کہ ایک آدمی آیا آ کے کہنے لگا کہ میں پتہ نہیں کسی ملک سے آیا تھا, جیسے کوئی آسٹریلیا وغیرہ سے آیا نا, میں آسٹریلیا سے آیا ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ آپ واقعی آسٹریلیا سے مجھ سے ملنے آئے. صحیح. آپ کو اور کوئی کام نہیں تھا, یا یہ کہ آپ کے کاموں کے اندر مین کام یہ بھی تھا. صحیح. تو اب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے تو جھوٹ بولا ہے کہ میں آسٹریلیا سے ان سے ملنے نہیں چلا تھا, یہاں آیا تھا تو چلو لگے ہاتھوں ان سے بھی ملتے جاتے ہیں. اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے, آنے والا بولتا ہے جی میں آپ سے ملنے کے لیے فرانس سے آیا ہوں, احسان جتا رہا ہوتا ہے وہ اپنا. اگر آپ نے فرانس سے آنا تو ہمیں ٹکٹ دیتے ہم ہی فرانس پہنچ جاتے ہیں, 2-4 دن آپ کے بعد رہ کے ہی آ جاتے. تو مفت کے اندر جھوٹ بھی بولنا, احسان بھی چتلانا کہ ہم اتنی دور سے آپ سے ملنے آئے ہیں. اب یہ ہے البتہ یہ اس کے ساتھ میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ جس سے کوئی ملنے آئے اسے چاہیے کہ آنے والے سے ملاقات کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ آپ آنے والوں سے ملا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لزورک علیک حقا, تیرے ملاقاتی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اللہ اللہ, یہ حدیث مبارک ہے, تیرے ملاقاتی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی اپنی کسی بری عادت کا جواز جو ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں میں نے بیان کی ان کو بنا کے بیٹھا ہو. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بالکل آپ 2 ٹوک الفاظ میں بول دیں کہ گیٹ آؤٹ, قرآن پر عمل سے قرآن پہ عمل کریں. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ. ملاقات کے لیے کو آئے, اکرام مسلم احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس سے ملے. زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا, تھوڑا ٹائم دے دے, 5 منٹ نہیں دے سکتا 1 منٹ دے دے. بعض اوقات لوگ صرف سلام لینے کے لیے آتے ہیں. اب ہمارے بعض اوقات ہمارے جو چوکیدار مہربان ہوتے ہیں وہ بیچارے کو غریب کو سلام بھی نہیں کبھی لینے دیتے. وہ 2 سال بعد مل کے شکوہ کر رہا تھا جی میں تو 10 مرتبہ آیا, آپ کے چوکیدار نے اندر نہیں آنے دیا. تو یہ ہے کوئی آتا ہے تو اس کو آدمی یہ کہتے کہ بھئی میرے پاس وقت تھوڑا ہے, آپ 2 منٹ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. باقی سلام لینے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سلام لینا چاہیے. مسلمان کی دلجوئی بھی ہے اس کے اندر, اس کی خیرخواہی بھی ہے, اسے محبت کا اظہار بھی ہے. سامنے والا وہ بھی وہ خوش بھی ہوتا ہے, دعائیں بھی دیتا ہے. تو جہاں آدمی کو کوئی آزمائش نہ ہو, بڑی مصروفیت نہ ہو, بہت ضروری کام نہ ہو, تو وہاں پر اگر وہ مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت سے, احترام مسلم کی نیت سے, اس اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی نیت سے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کی نیت سے اگر وہ آگے سے اچھا سلوک کرے تو یہ نہایت ہی اچھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کا اگر کوئی دستے مبارک پکڑتا, کیا بات ہے, سبحان اللہ, تو سرکار علیہ وسلم سے ہاتھ چھڑواتے نہیں تھے. جب تک اس نے پکڑا ہوا تو آپ اپنا دستے مبارک اس کے ہاتھ میں دیے رہتے. جب وہ ہاتھ چھوڑتا تو سرکار اپنا ہاتھ پیچھے کر دیتے. تو اخلاق کا جو اعلیٰ معیار ہے, مقام ہے, وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اجازت جہاں تک ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ اجازت کی صورت یہ موجود ہے, لیکن ہمیں اجازت پر اگر کبھی ضرورت ہو تو عمل کر لیں, لیکن اصل عمل جو ہے وہ جو دین کی بلند اخلاقیات ہے ان کے اوپر. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا, عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.